جی ویورز، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طارق شیخ، انجمن دکانداران ریشم بازار کے صدر ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ عموماً جو ہے وہ مارکیٹس میں دیکھا گیا ہے، حیدرآباد کی 2 ہی بڑی مارکیٹس ہیں، تو ریشم بازار جو ہے وہ کافی پرانا بازار ہے اور یہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں، اور لائک آپ دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد سے باہر کے جو شہر ہیں وہاں سے بھی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ یہیں آ کے عید کی شاپنگ بھی کریں، اور نارملی یہیں پر آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ تو ان کو کیا کیا مسائل درکار ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل چوری چکاری کی وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں، پرس چھینے جا رہے ہیں، پر ان میں سے کچھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، یہ ریکور بھی کروا لیتے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے وہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ان کے پاس CCTV فوٹیجز بھی لگی ہوئی ہیں اور روٹین میں چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ جی سر، آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر اکثر جو ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کہ بھتہ بھی لیا جاتا ہے، جو اسٹالز لگا کے بیٹھتے ہیں لوگ، غریب لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے اسٹال لگاتے ہیں، پھر ان کو بھی جو ہے وہ مجبوراً بتا دینا پڑتا ہے، ادروائز ان کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں۔ یہ کیا سلسلہ ہے سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد طارق شیخ، صدر ریشم بازار یونین۔ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے اس میں کئی چیزیں پنہا ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ ریشم بازار حیدرآباد کا دل ہے۔ یہاں دور دراز سے ہزاروں خواتین ڈیلی کی بنیاد پر خریداری کے لیے آتی ہیں اور یہاں اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتی ہیں، کیونکہ یہ ٹوٹل ریشم بازار زیبائش عورتوں کے لیے ہی مطلب ملتی ہیں تمام چیزیں۔ لیکن یہاں جو ہمارے مسائل ہیں نا، جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ بھتہ، تو اصل میں یہاں جو انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے وہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسٹال چھوٹے کر لیں، تو یہ چھوٹے کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان سے جو لوگ کرائے لیتے ہیں، اصل میں یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو غریب لوگ، یہ ان کے ٹھیے نہیں ہیں۔ ٹھیے اصل میں ان پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت طاقتور لوگ ہیں۔ اصل تو اسٹال ان لگے ہیں، یہ کرائے ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ ایک مافیا ہے جو اس بازار کو کھا گیا ہے۔ تو میری تو اللہ حکام سے، ڈپٹی کمشنر صاحب سے، بلکہ میں تو کہوں کہ ہمارے جو جنرل صاحب ہیں یہاں کے، بریگیڈیئر صاحب، وہ اس معاملے کو دیکھیں کہ خدا کے لیے اس بازار کو بچائیں۔ یہ ہمارا شہر کا دل ہے، اور یہ یہاں پہ نا دور دراز سے جو علاقے سے لوگ خریداری کے لیے آتی ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سیکیورٹی دیں، ان کو تحفظ دیں، لیکن اتنے رش کے اندر ان کی جیبیں بھی کٹتی ہیں، پرس چوری ہوتے ہیں، بیچاریاں دھاڑے مار کے روتی ہیں۔ پھر دوسری اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ رہائشی علاقہ بھی ہے پرانا نا، نہ یہ ایمبولینس آ سکتی ہے۔ آپ خود دیکھیں یہاں پہ اس وقت کیا حال لگی، نہ کوئی فائر بریگیڈ آ سکتی کسی بھی ہنگامی حالات میں۔ تو کیا یہاں کے رہائشی لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو گلیاں یا بازار جو ہوتے ہیں یا روڈ ہوتے ہیں، یہ جو پیسیج ہوتا ہے یہ عام پبلک کے لیے، نہ کہ لوگوں کے لیے جو اپنے پتھارے لگا کے بیٹھ جائیں۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، اتنا رش ہوتا ہے یہاں پہ، خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے ملک کے کیا حالات ہیں، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے یہاں پر، تو مطلب ایسی جگہ بھی نہیں ہے، مطلب میں تو نہیں سمجھتی کہ یہاں پر موٹر بائک چلانے کی بھی اب کوئی جگہ ہوگی، تو پھر ان حالات میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، بس اللہ چلا رہے ہیں نا اس ملک کو، یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ اسے اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں، ورنہ آپ یقین کریں کہ آپ میرے کیمروں میں دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت یہاں چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں ایمبولینس آ سکتی ہے؟ میں آپ کو بالکل باخدا کلمے سے کہہ رہا ہوں، روزے میں بھی ہوں، کہ یہاں پہ لوگ مر گئے، ایمبولینس نہیں پہنچی ہیں، ایمبولینس نہیں پہنچی ہے، دکانیں جل کے خاک ہو گئی ہیں، فائر بریگیڈ آنے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے پہنچنے میں کہ وہ دکانیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، تو ابھی کس کو کہیں؟ اور آپ کو آ کے اور کیا کہنا چاہیں گی انجمن دکانداران ریشم بازار کے لیے کہ اس اقدام کے لیے کہ وہ روزہ بھی کھلوا رہے ہیں اور اتنے فیسلٹی؟ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ تو کرنا چاہیے، مہربانی ان کی، بس یہ۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ قاسم آباد سے۔ قاسم آباد سے یہاں شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہیں؟ ہاں جی ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے کچھ خواتین سے جو ہے وہ یہاں پر ویوز بھی لیے، اور کوئی حسری سے آیا ہوا تھا یہاں پر، کوئی ٹنڈو محمد خان سے بھی آیا ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر دور دراز کے علاقوں سے بھی خواتین آتی ہیں اور شاپنگ کرتی ہیں، کیونکہ ریشم بازار حیدرآباد کا بہت پرانا بازار ہے، تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم ریشم بازار میں ہی آئیں۔ تو اسی وجہ سے انجمن دکانداران ریشم بازار نے یہ اہتمام کیا ان کے لیے کہ اگر روزہ کھلنے کا ٹائم ہو جائے تو وہ روزہ کھلنے کا جو ہے وہ اچھا خاصا اہتمام ہوتا ہے، جس میں فروٹ ہے، سموسے ہیں، شربت ہے، پانی ہے، وہ سب پرووائڈ کرتے ہیں۔ ساتھ کے ساتھ یہاں پر جا نماز بھی رکھے ہوئے ہیں، نماز جو خواتین پڑھتی ہیں
اور اپنے کام سے فارغ ہو کے اور پھر شاپنگس پہ نکل جاتی ہیں. پورا بازار آپ کس کو کہتے ہیں, مطلب کتنا ایریا اس میں کورڈ ہو جاتا ہے؟ یہ پورا بازار ہمارا 2.5 کلومیٹر پہ محیط ہے, جس میں کوہ نور شاپنگ سینٹر سے ہم انٹر ہوتے ہیں اور مدینہ چوک تک, پھر مدینہ چوک سے خداحافظ بورڈ تک, پھر جہاں بھی ہم کھڑے ہیں حبیب بینک چاڑی سے یہ مدینہ چوک تک پورا 2.5 کلومیٹر پہ محیط ہی ہمارا بازار ہے. تو کتنے آپ نے یہاں پہ مائکس لگائے ہوئے ہیں؟ مائکس تقریباً کوئی 10 سے 15 مائک لگے ہوئے ہیں یہاں پر نا پورے بازار کے اندر, مختلف اسپاٹس پہ لگے ہوئے ہیں, اور تقریباً 16 کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ بھی مختلف اسپاٹس پہ لگے ہوئے ہیں. مطلب جہاں سے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو وہ پورے بازار میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بازار میں اناؤنسمنٹ, پورے بازار میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ. اچھا, یہ جو چوری سے بچنے کے لیے یہ جو مطلب میسیجز دیے جاتے ہیں, یہ اناؤنس ہوتے ہیں آپ کے جی جی بالکل, یہ میں بھی خود بھی کرتا ہوں, ہمارے آفس سیکرٹری بھی ہے. چور خواتین سے ہوشیار رہیں, یہ کریں وہ کریں. تمام خریدار خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے سامان کی حفاظت کریں, قیمتی اشیاء شاپنگ بیگ میں ہرگز نہ رکھیں, چور خواتین سے ہوشیار رہیں. یہ ہے جی, یہ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہے کہ تمام خواتین سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ وہ اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت خود کریں, چور خواتین سے ہوشیار رہیں, اور اپنی قیمتی اشیاء جو ہے وہ اپنے پرسز میں نہ رکھیں, کیونکہ پرس عموماً چوری ہو جاتے ہیں. تو جی یہاں تک تو آپ کو ہم نے بتایا کہ ریشم بازار کے یہ حالات ہیں, اور کچھ ہم اس پر اور بھی اسٹڈی کریں گے اور اس پر تھوڑا سا اور بھی کام کریں گے, جیسا کہ صدر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں اور ان کے مسائل کو جو ہے وہ بھی اجاگر کرنا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملیں گے کسی اور پروگرام میں. کیمرہ مین عزیر ربانی کے ساتھ شائستہ سرہو, حیدرآباد ٹائمز.